کبھی کبھی اللہ ایک ایسا انسان چن لیتا ہے جو اکیلا ہی پوری دنیا کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے پاس نہ طاقت ہوتی ہے، نہ لشکر، نہ دنیاوی سہارا، بس ایک چیز ہوتی ہے: اللہ پر کامل یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی یقین کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ کہانی صرف بت شکنی کی نہیں، یہ کہانی دلوں سے بت توڑنے کی ہے۔ یہ قصہ صرف آگ سے بچنے کا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسے کی وہ آگ ہے جو ہر خوف کو جلا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی صرف عقیدہ نہیں بلکہ روایت تھی۔ ان کا باپ خود بت تراشنے والا تھا۔ گھر میں، بازار میں، محل میں، ہر طرف پتھر کے خدا تھے۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان کا یہ کہنا کہ میرا رب صرف ایک ہے آسان نہیں تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو نرمی سے سمجھایا، ادب کے ساتھ، درد کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہا: آبا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ فائدہ دیتی ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں توحید صرف زبان کی بات نہیں رہتی، بلکہ کردار کا امتحان بن جاتی ہے۔ باپ نے انکار کیا، غصہ کیا، دھمکی دی، مگر ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا کہ حق کی دعوت میں لہجہ نرم ہو، مگر یقین مضبوط ہو۔ آج بھی جب ہم سچ بات کہنے سے گھبراتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ سچ اکیلا ہو تو بھی سچ ہی رہتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، کبھی ستاروں کی طرف دیکھا، کبھی چاند، کبھی سورج، اور پھر کہا: میں ان سب کو نہیں مان سکتا جو ڈوب جائیں۔ یہ ایک گہرا پیغام تھا کہ جو بدل جائے، جو ختم ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قوم نے سنا مگر سمجھنا نہ چاہا، کیونکہ جن دلوں میں ضد بس جائے وہاں دلیل داخل نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ موقع آیا جب قوم کسی تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ بت خانے میں داخل ہوئے، ہر طرف خاموش بت، بے جان خدائیں۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے سب بت توڑ ڈالے۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ صرف بت توڑنا نہیں تھا، یہ سوچ توڑنے کی کوشش تھی۔ جب قوم واپس آئی تو کہرام مچ گیا۔ پوچھا گیا: یہ کس نے کیا؟ سب کی انگلیاں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اٹھ گئیں۔ انہیں بلایا گیا، پوچھا گیا: کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا: ان کے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے۔ سچ ان کے سامنے کھڑا تھا، مگر انا نے آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ غصے میں فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی شدید کہ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ انہیں منجنیق سے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو چکے تھے، نہ کوئی مدد، نہ کوئی راستہ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل پرسکون تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ آگ پر نہیں، آگ کے مالک پر تھا۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا: آئے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ گلزار بن گئی۔ یہ معجزہ صرف آگ کا ٹھنڈا ہونا نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہو، کائنات اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آج بھی جب ہم خوف میں گھر جاتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی ٹھنڈک ہر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، آزمائشیں بڑھتی گئیں۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون تھا۔ مگر اللہ جسے آزمائشوں کے لیے چنتا ہے، اسے محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ خواب میں حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ عام حکم نہیں تھا، یہ دل، محبت اور ایمان کا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی۔ بیٹے نے کہا: آبا جان، جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہاں اطاعت صرف باپ کی نہیں تھی، یہ دونوں کی اللہ کے سامنے مکمل تسلیم تھی۔ جب قربانی کا وقت آیا، چھری چلائی گئی، مگر اللہ نے اسماعیل کی جگہ دنبا بھیج دیا۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ کو خون نہیں، نیت چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا مطلب صرف دعوی نہیں، بلکہ اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ پھر وہ عظیم کام آیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا: خانہ کعبہ کی تعمیر۔ ایک ویران وادی، نہ پانی نہ آبادی، باپ اور بیٹا اینٹیں اٹھا رہے ہیں
اور دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما۔ یہ عاجزی ہے، یہ خشوع ہے، عمل کے بعد بھی غرور نہیں، بلکہ قبولیت کی فکر۔ خانہ کعبہ صرف اینٹوں کا گھر نہیں، یہ توحید کی علامت ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت سب سے بلند ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی خوشبو شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق پر چلنے والا اکیلا بھی ہو تو کامیاب ہے۔ آگ، چھری، تنہائی، ہجرت، کوئی چیز اسے نہیں توڑ سکتی اگر اس کا دل اللہ سے جڑا ہو۔ آخر میں یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ آسان نہیں تھا مگر سیدھا تھا، اور جو سیدھے راستے پر چل پڑے اسے منزل خود راستہ دے دیتی ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی رہنمائی ہے جو دل سے کہنا چاہتا ہے، میرا رب صرف اللہ ہے۔